ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھواؤ، اور جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے وہ بارات اپنی گاؤں سے باہر بعد میں لے کے جائیں، پہلے قبرستان میں جا کر کے فاتحہ پڑھیں۔ مشورہ صحیح ہے کہ نہیں؟ بولتے رہو ذرا، ہے کہ نہیں؟ ان کی قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھیں، اور اگر ماں زندہ ہے تو ماں سے بھی کہیں، باپ زندہ ہے باپ سے بھی کہیں۔ یہ ماں ہوتی ہے میرے دوستو۔ پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو، لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو، مسکرا کے سویرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا۔ پورا مجمع اگر میرے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ سارے لوگ پڑھیں، پیاری ماں مجھ کو تیری، ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں آپ، ذرا بلند آواز سے پڑھیں۔ پیاری ماں، ہمارے انیس صابری بھی تو آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے۔ ارے حافظ انس وہاں کیوں کھڑے ہو بھائی؟ قاری انس صاحب اسٹیج پہ آؤ آپ۔ پیاری ماں مجھے کو تیری دعا چاہیے۔ ماشاءاللہ نعرے، آپ لوگ بیٹھے رہیں آپ لوگ بیٹھے رہیں، استقبال کر لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہنشاہ ترنم اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی، شہنشاہ ترنم اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خیریہ اشعار سن لو، اس کے بعد جو ہے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پڑھو میرے ساتھ۔ پیاری ماں مجھ، زور سے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کے تیری انگلی میں بڑھتا چلو، بس تیرے پیار کا آسرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا۔ اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم، آخر میں بس یہی کہوں گا، اپنے ماں باپ کا ان کا سمان کرو، ان کی قدر کرو، بد دعائیں نہ لو، اور ایک جملہ اور سنو، ماں باپ کو رلاؤ، ان کی آنکھوں میں آنسو لے کر کے آؤ۔ بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، مولانا رلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر غم کے آنسو نہیں، ماں باپ کو خوشی کے آنسو رلاؤ۔ اور کیسے آنسو رلاؤ؟ اسد بھائی گوجر سماج کے ہریانہ میں ڈی ایم بنے، پوسٹنگ کا پہلا دن تھا، اپنی چیئر پہ نہیں بیٹھے ہو، انہوں نے کہا میرے پتا جی کو بلا کے لاؤ پہلے، پتا جی آئے، پھر اپنے پتا جی، وہ مڑاسا باندھے ہوئے ہریانہ اور راجستھان کا کلچر، وہ بیٹھے، میڈیا میں تصویر وائرل ہوئی، اور انہوں نے اس وقت کہا ڈی ایم صاحب نے، میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ آج میں یہاں تک پہنچا ہوں تو یہ میرے ماتا پتا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اس لیے میں نے انہیں یہاں بٹھایا۔ ان کے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، ان کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اتنے کامیاب بنو
کہ تمہاری کامیابی دیکھ کے تمہاری ماں بھی رونے لگے, تمہارا باپ بھی رونے لگے. اس موقع پر جب باپ کو روتے ہوئے ڈی ایم صاحب نے دیکھا تھا تو اس ڈی ایم صاحب نے کہا تھا مجھے اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میں ڈی ایم بنا ہوں, اس بات کی اتنی خوشی نہیں ہے, اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آج میری کامیابی کی وجہ سے میرا باپ خوشی میں رو رہا ہے. اپنے باپ کو یہ دل دکھانا چاہ رہا تھا, اس بات کی مجھے زیادہ خوشی ہے. تو میرے دوستو, اپنے ماں باپ کو رلاؤ. احمد آباد میں رہنے والوں, دہلی میں رہنے والوں, بڑوڑا میں کام کرنے والوں, اتنے سکسیس بنو کہ تمہارے پیٹ پیچھے تمہارا باپ تعریف کرے. مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے بعد نماز فجر تمہارا باپ تمہاری تعریف کرے. ایسا نہ ہو کہ دکھ کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آئے, اللہ نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ تمہارا باپ تکلیف کی وجہ سے یہ جملے کہہ دے کہ ایسی اولاد سے تو بے اولاد اچھے. مولانا راحت صاحب, کتنی مولانا عابد صاحب تشریف فرما ہے, ہمارے آپ کے سامنے ایسے معاملات آتے ہیں, باپ کا دل دکھ ہو جاتا ہے, ماں تکلیف میں ہوتی ہے تو یہ جملے اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں, ایسی اولاد سے تو بے اولاد اچھے. تم نے اتنا ستایا ماں کو, اتنی تکلیف دی اپنے باپ کو کہ وہ بے اولاد ہونے کی بات کر رہے ہیں. بات تو تب ہے کہ تم احمد آباد میں کام کرو, بری عادتوں سے دور رہو, شراب سے دور رہو, نشیڑیوں سے دور رہو, جواریوں سے دور رہو, وہاں پہ بھی 5 وقت نماز پڑھو, یہاں پر آؤ یہاں پر بھی نماز پڑھو. اتنے اچھے بنو کہ دولت کے اعتبار سے بھی ترقی کرو, کردار کے اعتبار سے بھی ترقی کرو. اتنے اچھے بن جاؤ تمام لوگوں کہ تمہارا باپ تمہارے پیٹ کے پیچھے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ جیسی اولاد تو نے مجھے عطا کی ہے ویسی ہی اولاد ہر ماں باپ کو عطا فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب, بہت اچھا. اس دن آپ کے گھر پہ جو پروگرام تھا, میں تقریر آپ نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا شاید, چونکہ آپ مصروف تھے. آج مجھے یاد آیا, میں قاری صاحب کا ذکر کرنے لگا تو ان کے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو. انہوں نے شاید دھیان نہیں دیا ہوگا, میں نے دھیان دیا, ان کے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو. یہ ہوتی ہے کامیابی. مفتی صاحب تشریف فرما حضرت, وہ آپ کے نواسے ہیں جو مجھے بلایا تھا پروگرام میں, اور ماشاءاللہ پروفیسر بنے گورکھپور میں. راحت بھائی گورکھپور میں ماشاءاللہ کون سی ڈگری کی تھی حضرت؟ دہلی میں پڑھائی کی, مجھے ایسے تو یاد نہیں رہا. مجھے بلایا حضرت نے, میں گیا تھا, اور ماشاءاللہ حضرت کے جو داماد ہیں اور کتنے خوش ہوئے وہ کہ بیٹا پڑھا, اور اس نے اتنی محنت کی پڑھائی میں کہ مجھے بتا رہا تھا حضرت میں نے 16 گھنٹے تک پڑھا ہے. 16 گھنٹے تک, شان بھائی 16 گھنٹے تک پڑھا, اور آج حضرت کا نواسا ہے ماشاءاللہ, نام روشن کر رہا. گورکھپور میں کسی یونیورسٹی میں اس کا تقرر ہوا ہے. تو یہ کبھی نہ سوچنا کہ یہ مولانا صاحب یہ کیا بات کرتے ہیں, ہم کیسے نہیں, آپ ہی پڑھو گے انشاءاللہ. یار اگر آپ بھی اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچو گے تو 7 سمندر پار سے تمہارے ہاتھوں میں قلم دینے کے لیے تھوڑی نہیں کوئی آئے گا. یار ہمیں ہی اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا. ہمارے بارے میں جو ایک ذہن بنتا چلا جا رہا ہے, اس ذہنیت کو توڑنے کے لیے ہمیں ہی تعلیم کو فروغ دینا ہوگا, ہمیں اچھا بننا ہوگا, ہمیں یوزفل بننا ہوگا, ہمیں کاروبار میں جھوٹ بولنے سے بچنا ہوگا, ہمیں شراب کی بھٹیاں چھوڑنا ہوگی, ہمیں جوئے کے اڈے چھوڑنے ہوں گے, ایک اچھا انسان بننا ہوگا, خواجہ غریب نواز کا غلام بننا ہوگا. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ جو لوگ آج ہم سے نفرت کر رہے ہیں, ہمارا کردار دیکھ کر, ہمارا اخلاق دیکھ کے, ہماری زندگی دیکھ کے, ہماری پیشانی میں سجدوں کی تڑپ دیکھ کے, امانت داری, ایمانداری, دیانت داری دیکھ کے ان کو یہ کہنا پڑے گا جب سنبل میں غلام مصطفیٰ کا کردار ایسا ہے تو محمد مصطفیٰ کا کردار کیسا ہے. مگر ہمیں ایسا بننا پڑے گا. زور سے بولو ایسا بننا. آخری دفعہ بول دو میرے ساتھ, آدھی روٹی کھائیں گے. مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے بھئی, تب تک میں نہیں ہٹوں گا, پھر اسد بھائی بھی نہیں آئیں گے. آدھی روٹی کھائیں گے, زور سے آدھی روٹی کھائیں گے. ایک دن میں تو نہیں ہوگا, بس 2 منٹ اور چاہوں گا. ایک دن میں تو نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, لائر بننا چاہتے ہو, اللہ کرے IAS IPS بن جاؤ, آمین تو بولو. عالم دین حافظ قرآن بننا بھی آسان کام نہیں ہوتا ہے. ہم اپنے بچپن میں کہتے تھے لوہے کے چنے چبانے کی طرح ہوتا, اور واقعی ایسے. حافظ قرآن بننا چاہتے ہو, عالم بننا چاہتے ہو, مفتی بننا, ایک دن میں نہیں ہوگا. قاری صاحب ایک دن میں نہیں ہوگا, لیکن تم نے محنت جاری رکھی تو ایک دن ضرور ہوگا انشاءاللہ. وقت بدلتا ہے, اگرچہ وقت بدلنے میں وقت لگتا ہے, مگر وقت بدلتا ہے.
ہے تو آپ کو پڑھنا ہے, آگے بڑھنا. اللہ تعالیٰ کہاں کدھر بیٹھے وہ جو آئے تھے شارق کدھر بیٹھے؟ اچھا شارق, ماشاءاللہ بھئی آپ کو بھی مبارکباد ماشاءاللہ. بہت قاری صاحب نے بتایا آپ نے کافی تعاون کیا جلسے کو منعقد کرانے پرمیشن کے لیے, اور میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا جتنے یہ لوگ آئے ہیں. میرے خیال سے اچھا دولہا ادھر تو, اور شارق آپ کا نام ہے؟ اچھا یہ چھوٹے ہیں آپ سے بڑے ہیں؟ اچھا یہ بڑے ہیں مگر وہ بڑے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ کی شادی پروردگار عالم اس میں دونوں میں زوجین میں آپ میں اور آپ کی اہلیہ میں اللہ پاک خوب محبتیں عطا فرمائے. زور سے آمین تو بول دو ذرا. دیکھ لو آج کی بارات کے دولہا یہی ہیں. ہاں یہاں پر جو آپ ملاحظہ فرما رہے. خیر بھائیو میں یہ اشعار پڑھوں گا پھر اپنی تقریر ختم کروں گا میرے دوستوں. کہ آنکھوں میں ارمان لیا منزل کو اپنا مان لیا, پھر مشکل کیا آسان کیا, جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا. آپ کو پڑھنا ہے, زور سے بولو آگے. پڑھانے کا ماحول بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اور یہ شادی بیاہ میں ڈی جے والا کلچر بھی قاری صاحب اس پہ اپنے ہاں نہیں ہے مگر بعض جگہ ہونے لگا ہے. ہمارا کام نہیں ہے ڈیجوں کے آگے ڈیجوں کی طرح نہیں. میں معافی چاہتا ہوں میرے بھائیو, یہ کام مت کرو, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس سے پرشاسن میں بڑا غلط میسج جاتا ہے. یہ مت بولو کہ وہ لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں. برے کام میں کسی سے مقابلہ نہ کرو, اچھے کام میں مقابلہ کرو. نہیں بالکل نہیں. یہ اذان کے وقت میں کئی رنگ کے وہ پھلجڑیاں چھوڑنا, کئی رنگ کے پٹاخے چھوڑنا ہمارا کام نہیں ہے. لوگوں کے چھپڑ جل گئے, جھگڑے ہو گئے, کورٹ کچہریاں ہو گئی. وہ 20-25 ہزار آپ دے دو کسی روتی ہوئی بلکتی ہوئی بہن کو, کسی یتیم بچے کے ہاتھ پر رکھ دو. ارے اس کے گھر کی چوکھٹ سے تیرا قدم بعد میں باہر آئے گا, مغفرت کا سامان پہلے آ جائے گا.